اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلسل معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہم جس موضوع کے تحت کچھ دنوں سے آپ کی خدمت میں دروس پیش کر رہے تھے وہ موضوع یہ تھا کہ جب امام ظہور کریں گے تو ظہور کرنے کے بعد امام کے اس دنیا میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، امام کے کیا مقصد ہوں گے، کیا ہدف ہوں گے، کیا ٹارگیٹس ہوں گے۔ ہم نے کچھ مقاصد بیان کیے کہ جو یقیناً آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے، اور اگر وہ پہلے کی ویڈیوز آپ نہیں دیکھ پائے تھے تو ہمارے چینل پہ جا کے وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام آئیں گے تو کس طریقے سے دنیا میں دین کو پھیلائیں گے، کس طریقے سے دنیا میں دین کو نشر کریں گے، اور ایک اسلام ساری دنیا میں کس طریقے سے ایک اسلام لوگ جو ہے قبول کریں گے، اور کس طریقے سے اس دنیا میں علمی پیش رفت ہوگی، علمی ترقی ہوگی کہ یہ ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائیں گی، اور پھر امام زمانہ جو ٹیکنالوجی لائیں گے، جو امام زمانہ کے زمانے میں ترقی ہوگی، اس ترقی کو آج تک دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوگا۔ یقیناً امام معصوم کے زیر سایہ ایسی ترقیاں ہو سکتی ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی امام کے علاوہ اس زمانے میں ہو، وہ ترقی اس کے سامنے نہیں ہو سکتی جو ترقی امام زمانہ کے سامنے ہو سکتی ہے۔ کیوں مولا علی کو ملال رہا، کیوں ملال رہا کہ مجھے ایسے اصحاب نہیں ملے، کہ ایسے اصحاب کہ جو میری بات کو سنتے، کیوں مولا علی کو ملال رہا، کیوں مولا علی کنویں میں جو ہے منہ ڈال کے اپنا حال دن بیان کرتے تھے، کیونکہ وہ افراد موجود نہیں تھے اس زمانے میں۔ اگر امام زمانہ تشریف لائیں گے تو آج امام کو افراد ملیں گے، اور ایسے اصحاب ملیں گے کہ امام علیہ السلام جو مقاصد اور اہداف لے کے آئیں گے، ان اہداف کو افراد پورا کرنے میں اپنی قوت کے مطابق حد الامکان مدد کریں گے۔ لہٰذا یہ تمام ترقیاں امام کے زمانے میں ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے امام کے زمانے میں اقتصادی ترقی کی۔ اقتصادی ترقی امام کے زمانے میں کیسی ہوگی؟ ہر زمانے میں دو طبقے کے لوگ رہے ہیں، ایک مالدار طبقہ، ایک غریب طبقہ۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک متوسط طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو نہ زیادہ مالدار ہوتا ہے نہ زیادہ غریب ہوتا ہے، لیکن کل ملا کے دو طبقے اس دنیا میں ہر زمانے میں رہے ہیں، یا کوئی مالدار تھا یا کوئی غریب تھا، اور البتہ غریب زیادہ رہے ہیں، مالدار کم رہے ہیں لوگ۔ لیکن ہر زمانے میں اس اعتبار سے ناانصافی رہی ہے کہ مالداروں کے پاس زیادہ مال رہا مگر انہوں نے غریبوں تک اس مال کو پہنچایا نہیں، اور غریب ایسے غریب رہے کہ بعض لوگوں کے پاس کھانے تک کو پیسے نہیں ہوئے، کھانے تک کو رزق میسر نہیں ہوا۔ یہ ناانصافی آج بھی اس زمانے میں بھی ہے۔ آپ اس زمانے میں بھی دیکھیے کتنے مالدار اس زمانے میں موجود ہیں، لیکن ان مالداروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی غریب بھوک سے مر جاتا ہے تو ان کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے دور میں بھی یہ ناانصافی موجود ہے۔ کیوں یہ ناانصافی موجود ہے؟ کیونکہ کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر ایک ایسا نظام ہوتا اور اس نظام کے تحت تمام لوگ چلتے تو وہ حقوق جو غریبوں کو پہنچنے چاہیے تھے ان تک بھی پہنچتے، اور دنیا میں کوئی غریب نہیں رہتا۔ امام آئیں گے اسی نظام کو قائم کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ امام جب اس نظام کو قائم کر دیں گے تو سب کا حال ایک جیسا ہو جائے گا، کوئی غنی نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی فقیر نہیں ہوگا، کوئی مالدار نہیں ہوگا، جو ہوں گے سب کا حال ایک جیسا ہوگا۔ اب میں نے کل بتایا تھا آپ کی خدمت میں کہ کوئی ایک دوسرے میں برتری نہیں چاہے گا، تو ایسے ہی مال کے اعتبار سے بھی برتری نہیں چاہے گا۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ میرے پاس زیادہ مال ہو اس کے پاس کم ہو، نہیں۔ امام جتنا جس کو عطا کریں گے اس کے لیے اتنا بہت ہوگا، کافی ہوگا، وہ اس پہ اکتفا کرے گا۔ یعنی اس زمانے کا ماحول یہ ہوگا کہ مال دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے
کہ حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ لوگ جب کسی چیز کو بیچیں گے اتنے بے نیاز ہو جائیں گے، اتنے بے نیاز ہو جائیں گے کسی چیز کو بیچتے ہوئے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس کے بدلے میں پیسے دو، بلکہ یہ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں آل محمد پر صلوات پڑھو۔ یہ جب زمانہ آئے گا تو ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ وہ زمانہ کہ جب لوگ خمس و زکوٰۃ کے پیسے ہاتھ میں لیے تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی مستحق مل جائے، لیکن لوگوں کو کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ اس زمانے میں تمام لوگ بے نیاز ہو چکے ہوں گے۔ روایت ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا کہ یا ابن رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ امام زمانہ کی خدمت میں آئے گا، یا ابن رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ امام علیہ السلام اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے اور تجھے کتنے مال کی ضرورت ہے، بلکہ امام کہہ دیں گے کہ اس کو اتنا عطا کر دیا جائے کہ یہ بے نیاز ہو جائے، اور اسے ایک پہاڑ کے برابر مال عطا کر دیا جائے گا۔ امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ جو منظر ہوں گے، یہ واقعاً وَيَجْمَعُ الْمَالُ إِلَيْهِ الدُّنْيَا مِنْ بَطْنِ الْأَرْضِ وَظَهْرِهَا، یہ مال کہاں سے آئے گا؟ یہ زمین کے خزانے ہوں گے کہ جو زمین امام کے سامنے اپنے خزانوں کو پیش کر دے گی۔ زمین کے اندر جو خزانے موجود ہیں سارے کے سارے خزانے امام کے سامنے لا کے پیش کر دیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ لِلنَّاسِ تَعَالُوا، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ وہی مال ہے کہ جس کے لیے تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے سے رشتہ داریوں کو توڑ دیتے تھے، یہ وہی مال ہے، آؤ اور آ کر اٹھا لو۔ لیکن اس زمانے میں کوئی اس مال کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس مال کے جو ہے محبت کسی کے دل میں نہیں ہوگی، کوئی نہیں چاہے گا کہ پھر مجھے یہ مال مل جائے، اور آواز آئے گی کہ آج سے پہلے تک تم اسی مال کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر دیتے، آج سے پہلے تک تم اسی مال کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ داریوں کو توڑ دیتے، آج سے پہلے تک اسی مال کے لیے تم خدا کے حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا کہ آج امام کے آنے کے بعد میں وہ برکت ہو گئی زمانے میں کہ آج اس دل سے مال کی محبت نکل گئی، یہ محبت مال جو تھی یہ اس دل سے بالکل نکل گئی ہے، اور اب سب کا حال ایک جیسا ہو گیا ہے۔ ایک اور شخص امام زمانے کی خدمت میں آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا کہ امام زمانہ مجھے مال عطا کیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کیجئے۔ امام کہیں گے اس کی مدد کی جائے، اس کی مدد کی جائے گی، اس کو مال عطا کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، اتنا مال عطا کیا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ بس میرے لیے بہت ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے، مگر پھر اس کے بعد بھی اس کو مال عطا کیا جائے گا۔ جب وہ شخص کہے گا کہ اس خزائن سے کہے گا، اس خزانچی سے کہے گا کہ باقی مال کو واپس لے لو، میرے لیے اتنا مال زیادہ ہو گیا ہے، کچھ مال واپس لے لیا جائے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، امام کی طرف سے جو مال عطا کر دیا جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں لوگوں کے اس طریقے سے جب حالات ہو جائیں گے تو کتنی خوشحالی زمانے میں ہوگی۔ یہ نظام امام جو اقتصادی نظام اپنا لے کے آئیں گے، وہ نظام بہت خوبصورت نظام ہوگا۔ ہم واقعاً اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کو کتنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ امام آنے کے بعد یہ کام کریں گے، تو پھر اب ہمارا بھی فرض یہی ہے، ہمارا بھی فرض یہی ہے کہ اپنے مال میں جہاں تک ہم سے ممکن ہے اتنا حقوق تو ادا کریں جو دوسروں کا حقوق ہے۔ اگر ہم خمس نہیں نکالتے تو اپنے مال سے خمس نکالیں، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو اپنے مال سے زکوٰۃ دیں، اگر ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے مال زیادہ ہے تو ضرورت مندوں تک کیوں نہ پہنچائیں؟ کیوں کہ کیا یہ کام امام زمانہ آ کے نہیں کریں گے؟ کریں گے تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم سب کو اس کام کا اقدام کرنا چاہیے تاکہ وہ کام جو امام زمانہ آ کے کریں گے ہم پہلے سے ہی اس کام کی طرف متوجہ رہیں، اور ہمیں پہلے سے ہی غریبوں اور مسکینوں کا خیال رہے۔ اور آخری چیز کہ جو ان تمام دروس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ زمانہ کہ جب امام آ جائیں گے، آدم سے لے کر آج تک کسی زمانے میں اتنی امنیت نہیں رہی کہ جتنی اس زمانے میں ہوگی۔ امنیت یعنی کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ زمانہ آج ایسا ہے
کہ سگے رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے سے خطرہ ہے، دشمن تو دور کی بات ہے، ہمیں بہت سے لوگوں سے خطرہ ہے، بہت سے لوگوں سے خطرہ ہے، ہم امان میں نہیں ہیں۔ تمام لوگوں کے درمیان آج بغض و حسد عام ہے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن عام ہے، اور اس چیز میں ہمیں سب سے خطرہ ہے۔ لیکن جب امام آئیں گے تو کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ کیوں آخر ایسا کیوں ہوگا کہ خطرہ نہیں ہوگا؟ کہ خطرہ آج ہے، جب ہم کمپٹیشن کی دنیا میں جی رہے ہیں، جب ہم دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جب ہم دوسروں سے زیادہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جب ہم دوسروں کو کچلنا اور کچل کے ترقی کرنا چاہتے ہیں، تب دوسروں کو خطرہ ہے۔ ایک ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو دوسرے ملک پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ بمباری کرتا ہے۔ ایک انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو اپنے زیر دست لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی فکر ہے، لیکن جب امام آ جائیں گے تو کسی کو ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں پڑی ہوگی۔ سب کہیں گے کہ اس سے بڑی برتری ہماری کیا ہے کہ ہم امام زمانے کے خادم اور نوکر ہیں، اب اس سے زیادہ ہم ترقی کیا کریں گے؟ یہ ہماری برتری کی معراج ہے۔ اسی لیے جو روایت ہم سنتے ہیں کہ ایک گھاٹ پہ شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پئیں گے، یہ اسی امنیت کی ایک عکاسی ہے، اسی امنیت کی ایک عکاسی ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ فقط اس روایت پہ یہ کہا گیا کہ شیر کھڑا ہوگا، بکری کھڑی ہوگی، ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، نہیں، یہ روایت مجازی طور پر ایک اور مفہوم دے رہی ہے، یعنی امنیت اتنی ہو جائے گی کہ وہ دو جانور کہ جو ہمیشہ اگر ایک دوسرے کے سامنے نظر آئیں تو ایک جانور دوسرے کو پھاڑنے کے لیے تیار ہو، ہمیشہ ایسے ہی ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ قانون بدل جائے گا، اس زمانے میں کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھے گا۔ کیونکہ جب سامنے والے کو پتا ہے کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بالکل بے نیاز ہوں، تو وہ دوسرے پہ کیوں حملہ کرے گا؟ جب اس کا پیٹ پہلے سے ہی بھرا ہوگا تو کیوں دوسرے پہ ظلم کر کے اپنے پیٹ کو بھرنا چاہے گا؟ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جلد وہ زمانہ آئے کہ ہم امام زمانہ کی یہ حکومت دیکھیں اور ہمارا بھی شمار امام زمانہ کے خادمین میں ہو جائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔